اگر آج میں کلمہ پڑھ لیا، معنی جو ہے اگر میں نے آج کلمہ پڑھ لیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے اس کا قبلہ درست کر دیا. یہ محاورے میں آپ استعمال کریں گے. قبلہ یہی ہے کہ جس طرف عبادت میں رخ کرنے کو کہا گیا ہے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کچھ عرصے کے لیے جو یہ قبلہ تمہارے لیے مقرر کر دیا تھا، یہ اس لیے تاکہ ہم جانچ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل مڑ جاتا ہے. کیونکہ عرب کے لوگوں کے لیے جو امیین تھے، بنی اسماعیل، ان کے لیے تو قبلہ جو ہے یہ بیت المقدس، تو وہ جانتے نہیں تھے کس بلا کا نام ہے، وہ تو کعبے کو جانتے تھے. اب ظاہر بات ہے مہاجرین جتنے آئے تھے مکے سے مدینے، ان کی جو محبت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ، وہ تو ان کی گویا کہ وہ تو آبائی جو ہے ان کا ایک عشق ایک چل رہا تھا. تو وہ اب اس میں امتحان لیا ہے کہ آیا رسول کے حکم سے اب کیا ہو رہا ہے. جب حضور مکے میں ہوتے تھے تو آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے. اس کو کہتے ہیں استقبال القبلتین، ایک وقت دو قبلوں کی طرف رخ ہو جانا. ٹھیک ہے. اب مدینے آ گئے، جیسے اب مدینہ درمیان میں ہے. اگر آپ مکے رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگا بیت المقدس کو، اور بیت المقدس کو رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی خانہ کعبہ کو. تو گویا کہ یہ اللہ نے ایک امتحان کے طور پر مسلمانوں کو کہ آیا ان کے اندر رسول کی پیروی راسخ ہو چکی ہے یا نہیں. یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اگر میں یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو راستے میں ہندوؤں کا گردوارہ بھی آئے گا، سکھوں کا ٹیمپل بھی آئے گا، کوئی برما کی اپنا وہ ان کا بھی ٹیمپل آئے گا، تو میں ان کے بھی سجدے کر رہا ہوں، وہ بھی میرے قبلے ہیں. نہیں، سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا شکل تھی جب حضور پڑھ رہے تھے مکے میں نماز، تو اور تو کوئی شیوا نہیں تھی، اور جب یہ مدینے میں آ کر کیا ہے تب بھی کوئی چیز درمیان نہیں تھی. اچھا، بات یہ ہے کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت بیت القدس کا تو کوئی قیام ہی نہیں تھا جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ بیت القدس تو حضرت عمر فاروق نے بنوائی تھی بعد میں. بیت المقدس جو ہے وہ حضرت عمر نے تعبیر کروائی ہے مسجد عمر کے نام سے، لیکن یہ علاقہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے، یہ ٹیمپل آف سولومن تھا. ٹیمپل آف سولومن تھا، لیکن ٹیمپل ماؤنٹ پر ٹیمپل آف سولومن تھا نا. ایک پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ مستطیل رقبہ ہے جس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ گھر یہ تعمیر کی، جنوں سے تعمیر کروائی تھی. اس کے بعد حضور کے زمانے میں وہ چرچ تھا، بالکل تھا، کیونکہ قبضہ جو تھا وہاں پر وہ جو ہے عیسائیوں کا بالکل تھا. چرچ تھا. تو اصل میں تو چرچ بھی مسجد ہے، مسجد بھی مسجد ہے، چرچ بھی مسجد ہے، سینیگوگ بھی مسجد ہے. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ اگر اس طریقے سے ایک قوم سے دوسری قوم کو دفاع نہ کراتا رہتا تو یہ ساری مسجدیں اور یہ سارے سلوتے اور سینیگوگز یہ سب کے سب ختم ہو گئے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی عبادت گاہ کو سجدہ کرتے رہے کعبہ کو چھوڑ کے. سجدہ تو نہ اس کو کیا نہ کعبے کو کیا، سجدہ اللہ کو کرتے، قبلے کی ڈائریکشن پر. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی اختلاف تھا. ایک مشرق کی طرف جب وہ خود ٹیمپل آف سولومن کے اندر عبادت یعنی کرتے مسلمان خانہ کعبہ کو چھوڑ کے یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہ کو سجدہ کرتے رہے، اس کو سجدہ نہیں کرتے رہے، اس رخ میں. بابا اگر ہم خانہ کعبہ کو میں چھوڑ کے کہہ رہا ہوں تو میں رخ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو بتایا آپ کو، اللہ نے اس کو امتحان قرار دیا ہے کہ آیا تمہارے اندر اپنا نیشنلزم اور ریشیل وہ باتیں زیادہ مضبوط ہیں یا رسول کا فرمان زیادہ ہے. رائٹ، آتے ہیں اس بات پہ. ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. وی کم بیک ٹو ہم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی. تو ڈاکٹر صاحب طے ہو گیا کہ وہاں پہ تو ٹیمپل آف سولومن تھا جس ڈائریکشن میں مسلمان سجدہ کرتے رہے. بالکل. پھر شب معراج کا واقعہ ہوا، وہ بھی ٹیمپل آف سولومن سے اوپر گیا. ٹیمپل تو نہیں تھا وہاں اس وقت، ماؤنٹ کیا وہ تو ایک جگہ تو وہی تھی نا راک پر. ہاں اس جگہ تو وہی تھی. آپ اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہیں، ٹیمپل آف سولومن نہیں تھا. ٹیمپل آف سولومن بنا تو تھا نا وہاں پہ، وہ کبھی بنا تھا نہیں یہ تو نہیں، ہسٹوریکلی تو تھا، اور بنایا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کرا تھا. تو ہم کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی چیز کو انکار کر دیں؟ انکار نہیں کرتے، اس وقت وہاں نہیں تھا. وہاں ایک راک ہے جس کے اوپر اب ڈوم بنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ڈاکٹر صاحب پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ناجائز طور پہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ حق جتا رہے ہیں اپنا. پوری دنیا کے مسلمان تو ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہتے. وہاں پر جو قوم 2000 سال سے آباد تھی اس کو ڈسپلیس کس طریقے سے کیا گیا ہے. یہودی تو وہاں سے نکلے ہوئے تھے 2000 سال سے،
What claim did they have? جس کو قائد اعظم نے کہا کہ illegitimate child of the West، اور اقبال نے کہا کہ ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ایسے میں کہتا ہوں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کہ علماء دین بھی آج علامہ اقبال اور قائد اعظم کو کوٹ کرنے پہ آ گئے، جن کا اس وقت آپس میں بالکل کلیش تھا، سیریس کلیش تھا. بات یہ ہے کہ حق نہیں ہے. آپ کو مغالطہ ہو رہا ہے. میں علماء دین میں سے نہیں ہوں، دین کا خادم ضرور ہوں، لیکن میں تو اپنی نوجوانی میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بڑا تیز ورکر تھا اور ضلع حصار کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری تھا، اور میرے اوپر پہلا اثر جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہے. رائٹ. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ آپ ان لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پہ زمینیں خریدی، وہاں پہ اپنے آپ کو آباد کیا، کیونکہ اگر آپ سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو فلسطینیوں نے تو پیسے لے کے زمین بیچی تھی، ان کے پاس رائٹ آف وے ہے اس کا سارا. آپ کس طرح ان کو ڈسپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ رائٹ آف وے نہیں تھا ان کا، اس لیے کہ جب ہینڈ اوور کیا ہے یروشلم عیسائیوں نے حضرت عمر کو، تو جو انہوں نے ڈکٹیٹ کرائیں گی ٹرمز، ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک معاہدہ تھا حضرت عمر کا اور اس وقت کے عیسائیوں کا. حضرت عمر نے رعایت یہ برتوائی تھی کہ ٹھیک ہے یہودی یہاں آ سکتے ہیں ٹو وزٹ دیئر ہولی پلیسز، لیکن یہاں وہ کوئی زمین نہیں خریدیں گے، کوئی مکان نہیں خریدیں گے، جائیداد نہیں خریدیں گے، سیٹل نہیں کریں گے. اچھا یہاں پہ پتہ ہے فرض کریں آج ہم ایک مناظرہ کرتے ہیں اسرائیل والوں سے اور ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ تم ہمیں دے دو یروشلم، کیونکہ ہمارا اس پہ رائٹ ہے، حضرت عمر فاروق کا بھی اس پہ معاہدہ ہوا تھا اور وہ ہمیں دے دیتے ہیں کہ جی ہم تم سے پہلے تھے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو خانہ کعبہ میں بھی تو 300 بت تھے نا، خانہ کعبہ میں بھی ہم سے پہلے کفار تھے. اگر وہ کل آ جائیں اپنی فردیں نکال کے کہ جناب اب اس کا جو ہے نا وہ ہمارے نام کر دیں رجسٹری، تو ہم دے دیں گے ان کو. یہ آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی امکان نہیں. وہ سب کے سب اسلام لے آئے تھے، ان کے باقیات تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ لوگ جو تھے مشرکین مکہ کہاں رہ گئے؟ ہم نے بھی تو ڈسپلیس کیا نا. نہیں، کہاں ڈسپلیس کیا؟ ڈسپلیس وہی کے وہی مان مدینہ تو شہر ہی یہودیوں کا تھا. یہودیوں کو ڈسپلیس کیا کیوں کیا؟ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی. ہم نے ان کو ڈسپلیس کیا پہلے، اگر 1400 سال کے بعد انہوں نے ہمیں ڈسپلیس کر دیا تو کون سی برائی ہوئی؟ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، اس کی سزا کے طور پر انہیں ڈسپلیس کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جاتے ہی پہلے 6 مہینے میں جو کام کیے ہیں آپ نے، 6 months اور 3 کام کیے. نمبر 1 مسجد نبوی کی تعمیر، نمبر 2 یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے جکڑ لیا کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا مدینے پر تو جوائنٹ ڈیفنس کریں گے ہم مل کر، اور نمبر 3 مہاجرین اور انصار کی آپس میں مواخات. یہ 3 کام. لیکن اس کے بعد یہودیوں نے آنر کیا اور مسلمانوں نے آنر نہیں کیا. جب اپنا کروسیڈ شروع ہوئی ہے، یروشلم کے اوپر عیسائیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا. عیسائیوں نے مارا نا، عیسائیوں نے مارا. آپ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، آپ نے یہودیوں کی ایگزٹ کلوز وہاں پہ لے لی اپنے. تو آپ نے خود بیان کی تھی نا کہ آپ نے ڈسپلیس کیا انہیں. ہم نے ڈسپلیس کیا. کیوں کیا؟ کس لیے کیا؟ کہ انہوں نے خلاف ورزی کی. کوئی خلاف ورزی نہیں کی. اب آپ کی تو ڈاکٹر صاحب یہ تو مجھے بتائیں نا کون کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. معاہدے تو ہم نے بھی کئی خلاف ورزیاں کی ہیں. اب یہ تو خیر زرداری صاحب عبداللہ بن ابی تو مسلمان تھا، عبداللہ بن ابی یہودی تو نہیں تھا. تو اسے کیا کہا ہے؟ نہیں، اس نے کافی منافق نہیں تھا، منافقوں کا سردار نہیں تھا. لیکن اس کو کیا کیا؟ ہم سے بڑا منافق کون ہے دنیا میں؟ ہے، لیکن یہ کہ اس کو کیا کیا حضور نے؟ قتل کیا، اس کو مارا نہیں. اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. پڑھائی کون کہتا نہیں پڑھائی؟ اللہ تعالیٰ کا پھر حکم، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ اچھا نہیں کیا. بعد میں کہا. ٹھیک ہے، اسی لیے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. ہاں، اسی لیے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. پوچھنے کے رکھیے گا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رائٹ تو کوئی نہیں ہوا نا بیت القدس پہ. بیت القدس پر یہ اخلاقی رائٹ ہے نا. وہاں کے لوگ ہیں، ان کا رائٹ ہے، ان کو جو ہے وہاں سے ڈسپلیس کیا گیا ہے، زیادتی کی گئی ہے. اس حوالے سے تو یہ تو آپ ایک ہیومنٹیرین بیسس پہ کہہ رہے ہیں، انسانی حقوق کے اوپر کہہ رہے ہیں. یہ جو اب یہودیوں نے اپنا پورا زور لگایا تھا، آپ